افسانہ توبہ ٹیک سنگھ، حصہ ششم، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ بشن سنگھ کے تمام رشتہ دار ہندوستان منتقل ہو گئے تھے اور اب اس کے ہندوستان منتقل ہونے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ اسی دوران اس کا دوست فضل الدین آتا ہے اور اس سے گفتگو ہوتی ہے جسے یہاں پر سعادت حسن منٹو نے پیش کیا ہے۔ بشن سنگھ نے فضل الدین کو ایک نظر دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ فضل الدین نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں، لیکن فرصت ہی نہ ملی۔ تمہارے سب آدمی خیریت سے ہندوستان چلے گئے تھے۔ مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں نے کی۔ تمہاری بیٹی روپ کور۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بشن سنگھ کچھ یاد کرنے لگا۔ بیٹی روپ کور؟ فضل الدین نے رک رک کر کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ کچھ رہا ہوگا اس لیے جو ہے فضل الدین کے زبان سے بے ساختہ روپ کور کا نام نکلا اور پھر اسے بات بنانے کے لیے جو ہے یہ کہنا پڑا کہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور جب بیٹی کا ذکر سنا تو بشن سنگھ بھی کچھ دیر کے لیے خاموش رہا۔ فضل الدین نے کہنا شروع کیا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری خیر خیریت پوچھتا رہوں۔ اب میں نے سنا ہے کہ تم ہندوستان جا رہے ہو۔ بھائی بلبیر سنگھ اور بھائی وداوت سنگھ سے میرا سلام کہنا اور بہن امرت کور سے بھی۔ بھائی بلبیر سے کہنا فضل الدین راضی خوشی ہے۔ وہ بھوری بھینسیں جو وہ چھوڑ گئے تھے ان میں سے ایک نے کٹا دیا ہے، دوسری کے کٹی ہوئی تھی پر وہ 6 دن کی ہو کے مر گئی، اور میرے لائق جو خدمت ہو کہنا میں ہر وقت تیار ہوں، اور یہ تمہارے لیے تھوڑے سے مرونڈے لایا ہوں۔ بشن سنگھ نے مروندوں کی پوٹلی لے کر پاس کھڑے سپاہی کے حوالے کر دی اور فضل الدین سے پوچھا، توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ اس کی جو سوئی تھی، کس کی؟ بشن سنگھ کی۔ وہ ابھی تک توبہ ٹیک سنگھ پر اٹکی ہوئی تھی۔ کہاں پر؟ توبہ ٹیک سنگھ پر۔ اسے یہ پتا ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ جب فضل الدین آیا باہر سے پاگل خانے کے اور اس نے بہت ساری باتیں بتائی، اس کے بہن کے بارے میں، اس کی بہن کے بارے میں، اس کے بھائیوں کے بارے میں اور ان کے جانوروں کے بارے میں، خود اس کی اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا تو بشن سنگھ خاموشی سے سب سنتا رہا۔ کسی کے تعلق سے اس نے کچھ نہیں پوچھا، صرف بیٹی کا نام لیا ایک مرتبہ بس۔ لیکن پوچھتا ہے تو کیا پوچھتا ہے کہ توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ فضل الدین کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ میں کیا معاملات چل رہے ہیں، اس کی کیا ذہنی کیفیت ہے۔ فضل الدین نے قدرے حیرت سے کہا، کہاں ہے؟ وہیں ہے جہاں تھا۔ توبہ ٹیک سنگھ کو کیا ہو جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا بھلا؟ جہاں پہلے تھا ابھی بھی وہیں ہے۔ بشن سنگھ نے پھر پوچھا، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ جو اس کے ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی کہ وہ ہے کہاں پر، ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں، اسی سوال کو اس نے فضل الدین کے سامنے رکھا۔ ہندوستان میں؟ نہیں پاکستان میں۔ فضل الدین بوکھلا سا گیا۔ ایک نارمل آدمی وہ بھی جو ہے اس سوال پر کیا ہو گیا؟ بوکھلا گیا۔ بشن سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، اوپر دی، گڑگڑ دی، اینکس دی، بے دھیانہ دی، منگ دی، وال آف دی پاکستان اینڈ ہندوستان دی دور پٹے منہ کا ڈائلوگ پھر سے شروع ہو گیا۔ غصہ ہو کر کے وہ اپنا بڑبڑ کرنے لگا۔ کیا بات ہے، تجھے بھی نہیں معلوم ہے، تو باہر سے آیا ہوا ہے؟ اس کو کیا کہتا؟ وہ اپنا بڑبڑ کرنے لگا۔ تبادلے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آنے والے پاگلوں کی فہرستیں پہنچ گئی تھیں اور تبادلے کا دن بھی مقرر ہو چکا تھا۔ برا کام جو آفیشیل تھا
قیدیوں کے تبادلے کا وہ مکمل کیا جا چکا تھا، آفیشیل ورک پورا کمپلیٹ تھا، اب صرف ان کے منتقل کرنے کی باری تھی۔ سخت سردیاں تھی جب لاہور کے پاگل خانے سے ہندو سکھ پاگلوں سے بھری ہوئی لاریاں پولیس کے محافظ دستے کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ سخت سردی کا موسم تھا، اس سخت موسم میں ہی ہندو اور سکھ پاگلوں سے بھری ہوئی لاریاں لاہور کے پاگل خانے سے نکل کر کے بارڈر کی طرف چلی، اور اس کے ساتھ میں جو ہے پولیس والے تھے اور وہ جو آفیسرز تھے جن کے ذمے پاگلوں کے تبادلے کا کام تھا وہ بھی تھے۔ واگا کے بارڈر پر طرفین کے سپرنٹینڈنٹ ایک دوسرے سے ملے اور ابتدائی کارروائی ختم ہونے کے بعد تبادلہ شروع ہو گیا جو رات بھر جاری رہا۔ جو بھی ان کو ایک دوسرے کو لسٹ دینی ہوگی، فہرست دینی ہوگی پاگلوں کی اور دیگر تفصیلات، وہ تمام چیزیں انہوں نے ایک دوسرے کو دے دی اور لے لی، اور پھر پاگلوں کے تبادلے کا کام شروع ہوا جو پوری رات جاری رہا۔ پاگلوں کو لاریوں سے نکالنا اور دوسرے افسروں کے حوالے کرنا بڑا کٹھن کام تھا، بعض تو باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ عام قیدیوں کو منتقل کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ تو پاگل قیدی تھے، جو نکلنے پر رضامند ہوتے تھے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ ادھر ادھر بھاگ اٹھتے تھے، اور کچھ نکل بھی جاتے تھے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، چونکہ پہلی مرتبہ انہیں جو ہے کئی برسوں کے بعد باہر کی فضا نصیب ہوئی تھی، اس لیے یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ جو ہے ان افسروں کے ہاتھوں سے نکل کر کے بھاگ جائیں، آزاد ہو جائیں۔ جو ننگے تھے ان کو کپڑے پہنائے جاتے تو وہ پھاڑ کر اپنے تن سے جدا کر دیتے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے تھے، اب چونکہ باہر لایا گیا ہے ان کو، اس لیے کپڑے پہنانا ضروری ہے، ایک لمبا سفر انہیں طے کرنا ہے، تو کپڑے پہنائے جاتے تو وہ پھاڑ کر کے تن سے جدا کر دیتے۔ کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ کچھ لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے اور کچھ ہنس رہے تھے، کچھ گا بھی رہے تھے، الگ الگ قسم کے پاگل تھے، لڑ جھگڑ بھی رہے تھے۔ پاگل عورتوں کا شور و غوغا الگ تھا، اور سردی اتنی کڑاکے کی تھی کہ دانت سے دانت بج رہے تھے۔ عورتوں کا شور تو ایسا ہی رہتا ہے بات چیت کا، لیکن پاگل عورتیں تھیں تو ان کا الگ مسئلہ تھا، اور اتنی سردی تھی کہ دانت بج رہے تھے، دانت کڑکڑا رہے تھے۔ پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر کہاں پھینکا جا رہا ہے۔ وہ لوگ اس کے حق میں نہیں تھے، اس کے فیور میں نہیں تھے کہ انہیں پاگل خانے سے نکال کر کے، اس پاگل خانے سے نکال کر کے کسی دوسری جگہ پھینک دیا جائے، دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، وہ اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن چونکہ مجبور تھے اس لیے جا رہے تھے۔ وہ چند جو کچھ سوچ سمجھ سکتے تھے پاکستان زندہ باد اور پاکستان مردہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو جو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے جو پاکستان کے حق میں تھے وہ زندہ باد کے، اور جو اس کے مخالف تھے وہ اس کے مردہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ 2-3 مرتبہ فساد ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ بعد مسلمانوں اور سکھوں کو یہ نعرے سن کر طیش آ گیا تھا۔ فساد کی شروعات ایسے زبانی ہی ہوتی ہے، چھوٹے موٹے واقعات سے۔ اسی طریقے سے یہ جو نعرے جب لگتے تھے حمایت اور مخالفت میں، تو لوگوں کو غصہ آ گیا اور فساد ہوتے ہوتے بچا۔ جب بشن سنگھ کی باری آئی اور واگا کے اس پار متعلقہ افسر میں اس کا نام رجسٹر میں درج کرنے لگا، تو اس نے پوچھا ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ جب آفیسر نے اس کا نام پکارا تو اس وقت بھی جو ہے اس نے پوچھا کہ بھائی ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں؟ متعلقہ افسر ہنسا، افسر کو ہنسی آ گئی، ارے یہ پاگل کو کیا سوجی ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، پاکستان میں۔ یہ سن کر بشن سنگھ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوڑ کر اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ پاکستان میں ہے، اس کو سن کر کے شوق لگا، اور پھر وہ جو ہے واپس ہٹا اس آفیسر کے پاس سے، اور اس کے جو ساتھی تھے جو لاہور کے پاگل خانے سے آئے ہوئے تھے وہاں جا کر کے کھڑا ہو گیا۔
پاکستانی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور دوسری طرف لے جانے لگے، مگر اس نے چلنے سے انکار توبہ ٹیک یہاں ہے اور زور زور سے چلانے لگا، اوپر دی، گڑگڑ دی، اینکس دی، بے دھیانہ دی، منگ دی، وال آف توبہ ٹیک اینڈ پاکستان۔ وہی جو اس کا تکیے کا کلام تھا، وہی جو اس کا ڈائلاگ تھا جو بڑبڑاتا تھا، اسی کو جو ہے وہ کہنے لگا، اور پھر اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو اب توبہ ٹیک سنگھ ہندوستان میں چلا گیا ہے، اگر نہیں گیا ہے تو اسے فوراً وہاں بھیجا جائے گا، اگر وہ نہ مانا، جب اس کو زبردستی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ درمیان میں جگہ اس انداز میں اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا جیسے اب اسے کوئی طاقت وہاں سے نہیں ہلا سکے گی۔ اور پھر جب وہ سمجھ گیا کہ پاکستان میں ہے توبہ ٹیک سنگھ، اس لیے اس نے ہندوستان جانے سے انکار کر دیا۔ آفیسروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، توبہ ٹیک سنگھ جو ہے وہ ہندوستان میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہم اسے بھیج دیں گے، لیکن وہ کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہوا، اور آفیسران کے سمجھانے کے باوجود وہ ایک جگہ پر اس طریقے سے کھڑا ہو گیا، اس انداز سے کھڑا ہو گیا اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر، گویا دنیا کی کوئی طاقت اسے اس جگہ سے ہلا نہیں سکتی ہے۔ آدمی جو بے ضرر تھا اس لیے اسے مزید زبردستی نہ کی گئی، اس کو وہیں کھڑا رہنے دیا گیا اور تبادلے کا باقی کام ہوتا رہا۔ سورج نکلنے سے پہلے ساکت و صامت بشن سنگھ کے حلق سے ایک پلک شگاف چینک نکلی۔ ادھر ادھر سے کئی افسر دوڑے آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 برس تک دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہا اوندھے موٹا ہے۔ ادھر تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان، درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا توبہ ٹیک سنگھ پڑا تھا۔ اور اسی رات توبہ ٹیک سنگھ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ اس کو چھوڑ کر کے دوسرے پاگلوں کو انہوں نے منتقل کیا، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے اس کے حلق سے پلک شگاف کھینچ لی، اور وہ جو اپنی ٹانگوں پر اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہوا بشن سنگھ تھا، جس سے سوئے ہوئے کئی برس ہو چکے تھے، بس صرف دیوار سے لگا کر کے کھڑا ہو جاتا۔ وہ بشن سنگھ آج اوندھے منہ پڑا ہوا تھا زمین کے اس ٹکڑے پر جس پر نہ ہندوستان کا نام لکھا تھا اور نہ پاکستان کا، زمین کا وہ حصہ جو نہ ہندوستان میں شامل تھا اور نہ پاکستان میں شامل تھا۔ اس ٹکڑے پر بشن سنگھ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ شخص جسے دنیا پاگل کہتی، اس نے اپنے وطن کے لیے جان دے دی، لیکن وطن سے دور جانا گوارا نہیں کیا۔ اس طریقے سے یہ افسانہ جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ اس کی تیاری کریں، اس افسانے سے کون کون سے سوالات آبجیکٹیو ٹائپ کے، ڈسکریپٹیو ٹائپ کے اور مفصل جوابات کے افسانے کے فن پر، سعادت پسندوں کی افسانہ نگاری پر جتنے بھی سوالات بن سکتے ہیں اس کو بغور دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں، اس کی تیاری کریں۔ ایگزام میں آپ کو اسی سے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے اور آپ کو ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ یہاں پر کالج کے چینل پر یہ ویڈیوز موجود ہیں، کوئی بھی دشواری اگر آپ کو ہوتی ہے تو آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی دشواریاں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔